ہمارے ہاں ولایت ہے، نظام ولایت ہے، خداوند متعال نے جو نظام دیا ہے بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، وہ نظام ولایت و امامت ہے۔ خداوند متعال نے حکام بنا کر اہل بیت اطہار کو بھیجے زمین پر کہ حکومت ان کا حق ہے اور انہیں حق حاصل ہے کہ حکومت کریں، باقی تمام حکومتیں جیسا کہ ہر سال عرض کرتا ہوں باطل ہیں۔ جب تک اہل بیت کی حکومت نہ ہوگی ہر حکومت باطل ہے، ہر حکومت اسلامی نہیں ہے۔ جو بھی حکومت آ جائے، یا امام کی حکومت ہوگی یا امام کے نمائندے کی حکومت ہوگی، یا اگر کہیں کوئی معمولی حکومت قائم ہو امام کی اجازت سے ہوگی، اس کے بغیر باقی حکومتیں صحیح نہیں ہیں۔ تو ہم نظام ولایت کے پابند ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ نظام ولایت و امامت کے لیے کام کریں، یعنی ایسا کام کریں کہ ایک دن وہ آ جائے کہ امام کی حکومت ہو روئے زمین پہ، اہل بیت کی حکومت ہو جو کہ حاکم واقعی ہے من جانب اللہ، خداوند متعال کی طرف سے۔ اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیعیان اہل بیت منتظر ظہور کیوں ہیں۔ ہم اس لیے منتظر ہیں تاکہ اہل بیت کی حکومت قائم ہو جائے۔ اہل بیت اطہار نے بہت سی روایات و احادیث میں یہ بات بیان کی ہے کہ بالآخر ہماری حکومت قائم ہوگی، جو کہ حکومت حق الہیہ ہے، اور ہم اسی حکومت کے منتظر ہیں۔ اسی حکومت کے قیام کے لیے کام کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ ایک منتظر واقعی کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو اس حکومت کی طرف مبذول کرائیں اور اس حاکم معصوم الہی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کریں، اور موجودہ تمام ظالم حکومتوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کریں کہ یہ حکومتیں ظالم ہیں، یہ غیر اسلامی ہیں، یہ طاغوتی حکومتیں ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے۔ ان حکومتوں میں ہم ہمیشہ مظلوم اور ستم زدہ رہیں گے، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ طاغوتی حکومتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں مظلوم رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں زیر ظلم رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ترقی نہیں چاہتے، وہ ہماری معنوی، دینی، الہی ترقی کے خواہاں نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ ہمارے ہمدرد ہو جائیں، ہماری مادی ترقی کے خواہاں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ہماری دینی شخصیتیں انہیں پسند نہیں ہے، ہماری جو دینی اور الہی اور معنوی امور ہیں ان کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے، چونکہ یہ لوگ خود غیر الہی ہیں، غیر معنوی ہیں اور غیر دینی ہیں۔ تو ہمارا ان کے ساتھ یہاں پہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دین کا معاملہ نہ ہوتا، اگر نظام ولایت کا معاملہ نہ ہوتا، ہم ان کے ساتھ دے دیتے اور ان کے ساتھ چلتے، انہی کی طرح لڑتے، انہی کی طرح ان سے اپنے دنیاوی حقوق لے لیتے اور شاید انہی کی طرح ہم ترقی بھی کر لیتے۔ لیکن ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دین کو بھی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم نظام ولایت کے تحت ترقی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائیں۔ تو لہذا شیعیان حیدر کرار، عزاداران آغا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ہم سب منتظر حکومت ولائی ہیں، منتظر حکومت امام زمان علیہ السلام ہیں۔ وہ حکومت جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں قائم ہونی چاہیے تھی، وہ حکومت جو پیغمبر اسلام کے فوراً بعد قائم ہونی چاہیے تھی، وہ ہر امام کے زمانے میں قائم ہونی چاہیے تھی۔ دشمنان اسلام نے اس حکومت کو قائم ہونے نہ دیا،
اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اور امت اسلامیہ پہ ظلم کی بنیادیں رکھی اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ امت حکومت حق الہیہ سے محروم ہے، امت نمائندگان الہی کے فیوزات سے محروم ہیں۔ ایسے ائمہ معصومین اور ایسے خلفاء الہی، ایسے حکام الہی کہ جو اس قدر علم و دانش و حکمت والے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماء من طرق الارض۔ تمام ائمہ اسی طرح سے ہیں کہ ان سے جو چاہیں پوچھیں وہ بتا سکتے ہیں، آسمان کے راستوں سے بیشتر آشنا ہے زمین کے راستوں کی نسبت، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں۔ اب امت کو اگر ایسے رہنما ملتے اور ایسے رہنماؤں سے براہ راست استفادہ کرنے دیتے اور ایسے رہنماؤں اور امت کے درمیان اختلافات پیدا نہ کرتے اور لوگوں کے ذہنوں کو اہل بیت سے منحرف نہ کرتے اور اس بیچ میں رکاوٹیں نہ ڈالتے، جنگ بپا نہ کرتے اور اہل بیت کو یکی بعد دیگری شہید نہ کرتے، تو آج امت ترقی کی آخری منزلوں پہ ہوتی، آج کوئی خون خرابہ نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی جھگڑا نہ ہوتا، یہاں ہر ایک بھرپور علم و دانش و حکمت کے ساتھ خداوند متعال کی بندگی کر رہا ہوتا۔ یہ جن پہ زیارت عاشوراء میں تبرہ کیا گیا ہے اور لعنتیں بیچی گئی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اور امت کے درمیانی اختلافات اور یہ جھگڑے اور یہ فسادات پیدا کیے، اور امت محروم رہی ان الہی نمائندوں کے فیوزات سے اور ترقی نہ کر سکی، اور اب تک اختلافات میں ہی امت کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اب تک اختلافات میں امت کی زندگی، اب تک امت قربانی دے رہی ہے، اب تک اس امت کے جوانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور اب تک اس امت کو گمراہی کی راہ پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کی بنیادیں رکھی، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ تو اب شیعیان اہل بیت جنہوں نے حق اور باطل میں تمیز حاصل کی ہے، جنہوں نے پہچانا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ان کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس پرآشوب دور میں دشمنوں کو پہچانیں اور اپنی جو تبرہ کی ذمہ داری ہے، براءت کی جو ذمہ داری ہے، دشمنوں سے لا تعلقی نفرت و دشمنی کی جو ذمہ داری ہے اسے نبھائیں، کسی بھی حوالے سے دشمن کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کسی بھی طرح دشمن کو پسند نہ کریں، دشمن کی تہذیب کو نہ اپنائیں، دشمن کی تعریف نہ کریں، حرام ہے کہ تعریف کریں، طاغوت کی تعریف کریں کہ وہ لوگ اچھے ہیں، یہ تعریف، یہ جملہ حرام ہے، آپ تعریف نہیں کر سکتے۔ تو عرض کیا کہ حتی اہل بیت نے منع فرمایا کہ دشمن کے لباس نہ پہنیں، وہ جو لباس مخصوص ہیں دشمنوں کے اس سے استفادہ نہ کریں، خواتین ہوں یا مرد، سب کے لیے ہے کہ دشمن کے لباس سے استفادہ نہ کریں، کہ وہ لباس تیار کریں، وہ ڈیزائن کریں اور ہم اپناتے جائیں۔ اب جو معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ اور یہ امت مبتلا ہے تو ان کے کلچر میں مبتلا ہے، ان کے گندے کلچر میں، ان کی گندی تہذیب میں، جسے حضرت اقبال نے فرمایا کہ یہ گندی تہذیب ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو نیچے گلی میں، یہ اقبال نے فرمایا۔ اسے لوگ اپنا رہے ہیں، یہ نادانی، یہ جہالت
اور یہ غفلت یہ ہمارے لیے جان لیوا ہے، یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔